السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ لیجیے جناب، ہم ساہیوال سے روانہ ہو رہے ہیں خانیوال کے لیے، لیکن ہمارا آپ کا ساتھ رہے گا ملتان تک۔ خانیوال تک 8 ڈاؤن تیز گام کے انجن میں، جبکہ ملتان تک ہم آپ کو ٹرین کے ڈبے سے دائیں بائیں کے مناظر دکھائیں گے تاکہ آپ کو بھی انجن اور ٹرین کے نظاروں کا فرق محسوس ہو سکے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ ہم نے اس سفر کا آغاز لاہور سے کیا تھا، اسی 8 ڈاؤن تیز گام کے انجن میں، اور راستے میں آپ کو والٹن مہاجر کیمپ، باب پاکستان، والٹن ایئرپورٹ اور پاکستان ریلوے اکیڈمی کے علاوہ لاہور کینٹ، رائیونڈ، پریم نگر، پتو کی، چھانگا مانگا، اوکاڑا اور ساہیوال سمیت مختلف شہروں کے جغرافیے اور تاریخ کی بابت بتایا تھا۔ اب ہمارا سفر تھوڑا ہی رہ گیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اب بھی آپ کو راستے میں آنے والے شہروں کے بارے میں ضروری اور بنیادی معلومات فراہم کریں گے۔ ہم اس وقت بڑھ رہے ہیں چیچا وطنی کی طرف۔ چیچا وطنی پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک اہم شہر ہے جو ضلع ساہیوال میں لاہور سے 200 کلومیٹر مغرب اور ساہیوال سے تقریباً 47 کلومیٹر کے فاصلے پر نیشنل ہائی وے پر آباد ہے۔ چیچا وطنی کے شمال میں دریائے راوی اور جنوب کی جانب بورے والا شہر ہے۔ چیچا وطنی کے بارے میں 2 روایات مشہور ہیں۔ پہلی یہ کہ 7ویں صدی عیسوی میں راجہ داہر نے اپنے والد مہاراجہ چچ کے نام سے ایک شہر آباد کیا جس کا نام چیچا وطنی رکھا، جبکہ دوسری روایت میں ہے کہ اس علاقے میں ایک ہندو خاندان آباد تھا جس کے سربراہ کا نام چیچا اور اس کی بیوی کا نام وطنی تھا، جس سے شہر کا نام چیچا وطنی رکھا گیا۔ معروف گلوکار استاد مہدی حسن کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے۔ اس شہر میں ہر ماہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی مویشیاں لگتی ہے۔ چیچا وطنی ریلوے اسٹیشن 1918 میں قائم ہوا۔ 1927 میں اسٹیشن کی توسیع کی گئی، جبکہ 2007 میں اسٹیشن کی نئی عمارت بنائی گئی۔ چیچا وطنی میں چھانگا مانگا کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا خود آباد کیا گیا جنگل واقع ہے، جس کا رقبہ 9000 ایکڑ ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں مقامی لوگوں نے انگریز سرکار کے خلاف اسی جنگل میں محاذ کھولے رکھا۔ محکمہ جنگلات پاکستان کا ہیڈ آفس بھی اسی جنگل میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جنگل کو جنگ عظیم کے قیدیوں سے لگوایا گیا تھا۔
ਵਾਰੀ ਗੋਦਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਓਕੇ ਜੀ ਓਕੇ मतलब बली नहर से बोल और इधर की बता मैं कहता पड़ा बड़ा शरारती बताइए ये कस्सोवाल है, तहसील चीचावतनी का एक कस्बा जो लाहौर से तकरीबन 220 किलोमीटर और मुल्तान से तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसकी आबादी 10,000 के लगभग है। कहा जाता है कि ये गांव सन पाल के खरल जाट राजपूत मिन्हाज से ताल्लुक़ रखने वाले शाही कबीले ने आबाद किया था, जो इस इलाके के कदीम बाशिंदे थे। कस्बा सतलुज और रावी दरियाओं के दरमियान गुंजान आबाद इलाके में है और इसकी अहम फसलें गंदम, कपास, तंबाकू, फलियां, आलू और तेल के बीज हैं।
देखो मेरी कहती किलो छेड़ बैठे हुए अंदर आ जाओ ये अभी ले जाएगी जो ये सारा ना वो ले जाएगी। छांगा मांगा की तरह मियाँ चन्नू भी डाकुओं के नाम पर आबाद हुआ, लेकिन ये दो नहीं बल्कि एक ही डाकू था। कहते हैं कि मियाँ चन्नू अपने ज़माने का ख़तरनाक तरीन डाकू था, मगर एक साहिब फैज़ की नज़र हुई जिनका इसमें ग्रामी बहाउल्ला बताया जाता है। बहाउल्ला साहब की रफ़ाकत का मियाँ चन्नू पर इतना असर हुआ कि न सिर्फ वो चोरी से तायब हुआ बल्कि खल्क़ खुदा की खिदमत पर भी आमादा हो गया। इस काया क्लब की याद में अब हर सावन की 9, 10, 11 तारीख को यहाँ एक मेला लगता है। ये राइट अप करी होगा ना फिर सामने से गेट 115 ना तो गेट होगा कटा होगा। अच्छा है 115 हां 15-20 मिनट का 5 दिन का 15-20 मिनट लेट गया।
ہم داخل ہو رہے ہیں خانے وال میں، پاکستان ریلوے کا اہم ترین اور بڑا ریلوے اسٹیشن، جہاں لاہور اور فیصل آباد سے آنے والی ریلوے لائنیں ملتی ہیں۔ یہاں سے ریلوے لائنیں پھر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک لوپ لائن کہلاتی ہے جبکہ دوسری کو کارڈ لائن کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں لائنیں ایک بار دوبارہ لودھرا جا کر ایک ہو جاتی ہیں اور کراچی پہنچتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ خانے وال اس وقت آباد ہوا جب 1712 میں خان ڈہا قبیلہ یہاں منتقل ہوا۔ 1820 میں خان خاندان کے کچھ اور افراد یہاں آ گئے اور اسی سال یہاں خانے وال کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی، جسے جامعہ مسجد کوہنا خانے وال کہا جاتا ہے۔ 1858 میں جب ملتان سے لاہور تک ریل ٹریک بچھایا گیا تو اسے خانے وال سے گزارا گیا، لیکن یہ کوئی ریلوے اسٹیشن نہیں تھا بلکہ ٹرین بس یہاں سے گزرتی تھی۔ البتہ 1860 میں یہاں ایک ریلوے سرائے بنائی گئی جس کا مقصد شاید گاہے بگاہے ٹریک کا معائنہ کرنے والے افسران کی رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ 1865 تک خانے وال صرف ایک فلیگ اسٹیشن تھا، یعنی جب ضرورت ہوتی ٹرین کو سرخ جھنڈی دکھا کر یہاں روک لیا جاتا، ورنہ وہ رکے بغیر یہاں سے گزر جاتی۔ 1876 خانے وال میں بہت سی تبدیلیوں کا سال تھا۔ اس سال یہاں گورا قبرستان بنایا گیا، پہلا اسکول تعمیر ہوا جو اب گورنمنٹ پرائمری اسکول نمبر 6 کہلاتا ہے۔ اسی سال خانے وال کا دوسرا اسکول قائم ہوا جو اب MC پرائمری اسکول نمبر 7 ہے۔ 1876 میں ہی ریلوے اسٹیشن خانے وال کے علاوہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف آفس کا افتتاح ہوا۔ 1886 میں پہلا علیحدہ پوسٹ آفس کوہنا خانے وال یعنی پرانا خانے وال میں بنایا گیا۔ 1900 میں خانے وال ریلوے اسٹیشن کی عمارت مکمل ہوئی، جبکہ جامع مسجد کوہنا خانے وال کی اینٹوں سے دوبارہ تعمیر کی گئی۔ اسی سال خانے وال سے لائل پور یعنی موجودہ فیصل آباد تک ریلوے لائن بچھائی گئی۔ 1901 تک خانے وال تحصیل کبیر والا کا حصہ تھا، جبکہ اس کا نام خانی والا تھا۔ 1904 میں یہاں ریلوے کالونی کے علاوہ ریلوے لوکو شیڈ، ریلوے ریسٹ ہاؤس، کینال ریسٹ ہاؤس اور ریلوے واٹر ورکس بنائے گئے۔ 1911 میں خانی والا کو خانے وال کا نام ملا اور اسے شہر کا درجہ دے دیا گیا۔ 1912 سے خانے وال ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ یہاں پلاٹوں کی الاٹمنٹ شروع ہوئی۔ خانے وال کا پہلا ہسپتال ریلوے ہسپتال بنایا گیا۔ 1917 خانے وال کو تحصیل کا درجہ ملا۔ خانے وال کی دوسری مسجد ریلوے لوکو شیڈ میں بنائی گئی، جبکہ 1918 میں آریہ سماج مندر اور گردوارہ صاحب سنگھ تعمیر ہوئے۔ 1921 میں خانے وال کی آبادی صرف 5647 تھی۔ 1922 میں خانے وال کے پہلے گرجا گھر کی بنیاد رکھی گئی۔ 1924 میں خانے وال ریلوے اسٹیشن کا ساؤتھ کیبن تعمیر ہوا، جبکہ 1928 میں ریلوے نے خانے وال میں پہلا پاور ہاؤس تعمیر کیا اور خانے وال شہر میں 149 پول لیمپ نصب کیے گئے۔ 1929 میں سکھوں نے اپنا الگ خالصہ ہائی اسکول تعمیر کر لیا۔ لکڑ منڈی اور دھرم شالہ بھی بن گیا، جبکہ ہیرا لال پیٹرول ایجنٹ نے پیٹرول بیچنا شروع کر دیا۔ 1933 میں اسلامیہ ہائی اسکول کی عمارت مکمل ہوئی۔ ریلوے پولیس اسٹیشن تعمیر ہوا، جبکہ جگدیش پرنٹنگ پریس کے نام سے پہلا پرنٹنگ پریس بنایا گیا۔ 1935 میں شہر کی پہلے جامع مسجد اہل حدیث تعمیر ہوئی، جبکہ اسی سال خانے وال میں ناردرن انڈیا کی الیکٹرک سپلائی بھی آ گئی۔ 1937 میں چشتیہ بجلی گھر تعمیر ہوا، جبکہ برما شیل آئل کمپنی کے سب ایجنٹ پریم ناتھ نے خانے وال کا پہلا پیٹرول پمپ بنایا۔ 1940 میں خانے وال کی پہلی امام بارگاہ بھی تعمیر ہوئی۔ 1947 میں خانے وال پاکستان کا حصہ بن گیا، لیکن تقسیم سے پہلے کا خانے وال بہت دلچسپ تھا۔ پورے شہر میں 16 بلاک تھے۔ ہر 4 بلاک کے بیچ میں ایک چوک ہوا کرتا تھا، جس میں فیض کے اسباب، کنووں اور عبادت گاہوں کی صورت نظر آتے تھے۔ شہر میں گردواروں، مسجدوں اور مندروں کے ساتھ ساتھ ولیم رابرٹس کا بنایا ہوا گرجا گھر بھی تھا، مگر خانے وال کے لوگ خدا تک پہنچنے کے اور طریقے بھی جانتے تھے۔ سو کبھی کٹیا میں آنے جانے والے جوگی گر کی بات بتا دیتے اور کبھی قلی بازار میں جال کے درخت کے نیچے بیٹھا چپ سائیں کوئی رمز کھول دیتا۔ مسلمانوں کی اکثریت کوہنا خانے وال میں رہا کرتی تھی، مگر نئے شہر میں بھی ان کے گنے چنے گھر موجود تھے۔ موسموں کے اس ہیر پھیر میں جب بھی بہار آتی تو شہر سے باہر ایک میلہ بھی سجا کرتا، جسے چکروں والا میلہ کہا جاتا تھا۔ پاکستان بنا تو خانے وال بھی اسی غلط فہمی کی لپیٹ میں تھا کہ چند برس گزرنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا ساتھ جو ٹھہرا، مگر ایسا ہو نہ سکا اور نہ چاہتے ہوئے بھی لوگوں کو جانا پڑا۔
سب سے پہلے کوٹ بیربل کی آبادی سے لوگ جانا شروع ہوئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے جسونت نگر اور بھینی سادھو رام بھی ویران ہو گیا۔ صاف لگتا تھا کہ کوئی طاعون ہے جو آہستہ آہستہ موت کی مانند اپنے پنجے گاڑ رہا ہے۔ سب سے آخر میں کراڑوں کا محلہ خالی ہوا، اس کے بعد مخدوم پور اور خانیوال کے راستے میں ہندوؤں اور سکھوں کے سب گاؤں ایک ایک کر کے بنجر ہو گئے۔ فساد کے دوران خانیوال کے مسلمان نوجوانوں نے ایک جتھا بنایا جو ان ہندو اور سکھ لڑکیوں کو بازیاب کراتا جنہیں بلوائی اٹھا کر لے جاتے۔ اکثر بتاتے ہیں کہ جانے والے گھروں کی چابیاں تک ساتھ لے گئے تھے کہ کیا خبر رات گئے واپسی ہو تو کون ہمسایوں کو جگائے اور کون چابیاں مانگے۔ جب انہونی کو 10-12 برس گزر گئے تو شہر کے پرانے مکین ایک ایک کر کے آئے اور اپنی مال و متاع اور یادیں سب لے گئے۔ سرحد پار سے کچھ آدرشی اور کچھ مہاجر خواب اور مرہم ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں بھی پہنچے۔ شہر کا ریلوے اسٹیشن اتنا بڑا تھا کہ بہت سے لوگ شہر کو بھی اسٹیشن جیسا ہی بڑا سمجھ کر اتر گئے اور پھر واپس نہیں گئے۔ پاکستان بننے کے بعد خانیوال کے خال و خط تیزی سے بدلنے لگے۔ گردوارہ بازار کا نام اکبر بازار رکھ دیا گیا اور نانک بازار کو لیاقت بازار کہا جانے لگا۔ آہستہ آہستہ کنوؤں کی جگہ نل لگ گئے اور نلوں کی جگہ مسجدیں بن گئیں۔ جب شہر اتنا بدل گیا تو گول باغ کیسے قائم رہتا، سو اس کے پھولوں والے تختے بھی برابر ہوئے اور اب یہاں ڈی سی او آفس ہے جس میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہے۔ جہاں اب بانسوں والا بازار اور لیاقت بازار ملتے ہیں، پہلے یہاں ایک مسجد ہوا کرتی تھی جس کے ارد گرد بڑی بڑی زنجیریں ٹنگی تھیں۔ 1958 میں مسجد کو گرا کر یہاں چوک بنا دیا گیا۔ پہلے پہل تو زنجیروں کی مناسبت سے اس چوک کو سنگلا والا چوک کہا جاتا تھا، مگر پھر دیوبندیوں کا اثر بڑھا تو چوک کا نام چوک یا رسول اللہ پڑ گیا۔ کچھ سال بعد اہل حدیث لوگوں کو اصلاح عقیدہ کا شوق ہوا تو انہوں نے یا پہ اعتراض کیا اور چوک میں ہر طرف چاروں خلفاء کے نام لکھوا دیے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود جب بھی کوئی مسافر تانگے والے سے پوچھتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے تو وہ ہنس کر جواب دیتا تھا سنگلا والا چوک۔
ہماری اگلی منزل ہے ملتان۔ ہندو روایات کے مطابق ملتان کا پرانا نام کاشی پور تھا، جو راجہ کاشی کے نام پر بنایا گیا۔ پھر راجہ کا بیٹا پرہیدلال راجہ بنا تو اس شہر کا نام اس کے نام پر پرہیلاداد پور رکھ دیا گیا۔ ملتان کے موجودہ نام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک قوم جس کا نام مالی تھا یہاں آ کر آباد ہوئی۔ سنسکرت میں آباد ہونے کو استھان کہتے ہیں، یوں اس کا نام مالی استھان پڑ گیا، جو رفتہ رفتہ مالیتان بن گیا اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ مولتان اور اب ملتان ہے۔ اس کی تاریخ 5000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے، جہاں انڈس ویلی سویلائزیشن کے 3300 قبل مسیح پرانے نشان موجود ہیں، جبکہ اسے ایشیا کا قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اس وقت ملتان 21 لاکھ آبادی کے ساتھ پاکستان کا 7واں بڑا شہر ہے۔ یہاں بہت سی قوموں نے حکمرانی کی۔ ایرانی مورخ محمد قاسم فرشتہ کا کہنا ہے کہ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے آباد کیا تھا، اور یہ شہر ٹرگرتا امپائرز کا حصہ رہا، اور مہابھارت کے مطابق کرکشترا جنگوں کے دوران ہندوؤں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ 327 قبل مسیح میں جہلم اور گجرات کی فتح کے بعد الیگزینڈر دی گریٹ کی فوج تھکاوٹ کی وجہ سے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی، لیکن الیگزینڈر نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے کا حکم دیا، انہیں دولت کا لالچ دیا اور زرخیز زمینوں پر قبضے کی امید دلائی۔ یہ فوج ملتان کی جانب بڑھی، تب یہاں ملوئی یا مالی قوم آباد تھی، جن کی شجاعت اور بہادری کی داستانیں پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سورج کی پرستش کرتے تھے۔ یہاں ان کا مشہور معبد عطیہ بنایا گیا تھا۔ الیگزینڈر دی گریٹ نے اس معبد کا محاصرہ کیا، مالی قوم نے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس مہم کے دوران الیگزینڈر کی کمر میں جو تیر لگا وہ ریڑھ کی ہڈی میں پیوست ہو گیا۔ حکماء کی کوششوں کے باوجود یہ تیر نہ نکل سکا۔ اس پر انہوں نے تیر کا کچھ حصہ کاٹ دیا تاکہ الیگزینڈر جنگ جاری رکھ سکے۔ کچھ دنوں بعد ملتان فتح ہو گیا، لیکن یونانی فوج نے اپنے بادشاہ کے زخمی ہونے کا بھیانک انتقام لیا اور شہر میں کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ ملتان کی پرانی فصیل کا خونی برج اسی واقعے کی یاد دلاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملتان کی لڑائی کے دوران لگنے والا تیر ہی الیگزینڈر کی موت کا سبب بنا تھا۔ محمد بن قاسم وہ پہلا مسلمان سپہ سالار تھا جس نے 712 عیسوی میں ملتان فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ محمد بن قاسم کے بعد 997 میں محمود غزنوی نے ہندوستان کو فتح کرنے کے ساتھ ملتان کو بھی فتح کیا اور اسے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ 1175 عیسوی میں سلطان شہاب الدین محمد غوری نے خسرو ملک کو شکست دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا۔ سلطان غوری کے بعد بے شمار خاندانوں نے اسے اپنا پایہ تخت بنائے رکھا، جن میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور پھر مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں تک ملتان مسلم سلطنت کا حصہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے ملتان پر مکمل قبضہ کر لیا اور 1947 تک برٹش امپائر کے کنٹرول میں رہا۔ آزادی کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا۔ اس شہر کو اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے۔ مشہور مزارات میں سیدنا یوسف شاہ گردیجی کا مزار سر فہرست ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور عالم اہل سنت حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب اخبار الاخیار میں گواہی دی ہے کہ آپ وصال کے بعد بھی قبر شریف سے ہاتھ باہر نکال کر بیعت لیتے تھے، اور ابھی تک وہ نشان باقی ہے جہاں سے دست مبارک قبر شریف سے باہر آتا تھا۔ ان کے علاوہ ملتان کے مزارات میں حضرت شاہ شمس تبریز، حضرت بہاءالحق، بی بی نیک دامن، حضرت بہاؤدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ رکن عالم، حضرت صدرالدین عارف، حضرت منشی غلام حسن شہید ملتانی، موسیٰ پاک شہید، حضرت سید احمد سعید کاظمی، حضرت حافظ محمد جمال اور حضرت بابا پیراں غائب قابل ذکر ہے۔ ملتان کے حوالے سے فارسی کا ایک شعر ہے: چہار چیز است و فائے ملتان است، گرد و گرما گداؤ گورستان است۔ گرد کا مطلب ہے کہ یہاں آندیاں بہت آتی ہیں، گرما کا مطلب ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے، گدا کا مطلب ہے کہ یہاں اللہ والے بہت لوگ ہیں، اور گورستان کا مطلب ہے کہ یہاں قبرستان بہت ہے۔ ہمارا سفر یہیں تمام ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔